السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیزان من، محترم ناظرین کرام و سامعین، آج ہم تاریخ کا ایک ایسا پہلو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس پہلو کو آپ نے بمشکل سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے اس پہلو کو نہیں سنا ہوگا۔ محترم ناظرین، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں، اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے سورۃ النساء ٹریفک سگنل پر گاڑی رکنے کی وجہ سے ٹریفک رکی اور ٹریفک بند تھا، اس نے سگنل بند تھا، اس نے سورۃ النساء وہاں پر گاڑی میں یاد کر لیا۔ ایسی عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے ہم جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ 80 کی دہائی کی بات ہے کہ ریاض کی ایک چھوٹی سی مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے اور مصلی پر ایک امام صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب مصلی پر کھڑے ہیں اور امام صاحب کی دل سوز آواز وہ پہلے سے اس مسجد میں ریاض میں معروف و مشہور ہے۔ اب نماز شروع ہوئی، مغرب کی نماز جاری و ساری ہے۔ امام صاحب نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر ختم کر دی ایسے انداز میں کہ سامعین پر وجد طاری ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اختتام کے بعد امام صاحب سورت شروع کرتے ہیں۔ مقتدی یہ تصور کرتے ہیں کہ قاری صاحب، امام صاحب پڑھتے چلے جائیں، پوری رات گزر جائے اور یہ تلاوت ختم نہ ہو۔ ایسا پرسکون، پرسوز، دل نشین آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ مغرب کی نماز ختم ہوئی، امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر اپنے مصلی پر جلوہ افروز تھے، لوگوں کے سامنے، مقتدیوں کے سامنے متوجہ ہوئے۔ مقتدیوں میں ایک آدمی اٹھ کر امام کے پاس پہنچتا ہے اور امام کے پاس پہنچ کر امام سے گلے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کو اس خوبصورت تلاوت پر، خوبصورت قرآن پڑھنے پر اس کو دلی مبارکباد دیتا ہے کہ آپ کتنے اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب کو کہتے ہیں وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم مکی کا امام بنائے۔ کتنی بڑی بات ہے، ریاض کی ایک چھوٹی سی مسجد میں آواز خوبصورت ہے، امام معروف ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ حرم مکی کے امام بنائے۔ یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، بہت بڑی دعا ہے۔ اور کہنے والے کی طرف امام خوشی مسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کون مجھے کس یقین چہرے کے ساتھ یہ دعا دے رہا ہے اور مجھے کیا کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو حرم مکی کا امام بنائے۔ دوستو اور ساتھیوں، امام اس چیز کا اپنے دل میں اس کو یاد کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو امام صاحب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو دعا مجھے جس آدمی نے جس یقین کے ساتھ دی ہے وہ ضرور اس کا دعا اس کے اللہ تعالیٰ عرش بریں پر قبول کیا جائے گا۔ امام صاحب اس سے گلے ملتے ہیں، اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے دعا کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ دعا دینے والا آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ جس کے جنازے کا اعلان مسجد نبوی میں ہوتا ہے۔ ویسے مسجد نبوی والوں کا یہ رویہ یہ ہے کہ وہ اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں جنازہ آ رہا ہے، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں جنازے کے لیے، نماز کے لیے۔ لیکن جس وقت اس آدمی کے اعلان کا ہوا تو کیا فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے امام، صحابہ کے سپاہی استاد احسان الہی ظہیر صاحب کا جنازہ آ رہا ہے، لہذا آپ جنازے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دعا دینے والا
قاری صاحب جو تھا وہ قاری سعود شرائم حفظہ اللہ، جو اس وقت قاضی بھی ہیں اور امام حرم مکی بھی ہیں اور یونیورسٹی میں اس وقت پروفیسر بھی ہیں۔ قاری سعود شرائم، کتنا خوبصورت آواز ہے، حتیٰ کہ اس دعا نے ایسا رنگ لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جو ہے ایسی مشہوری دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اونچا مقام دیا کہ حرم کے ائمہ میں دوسرا نمبر ان کا آتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ سنا گیا ہے، اس کی بہت زیادہ تلاوت جس کی سنی گئی، وہ دوسرے نمبر پر امام سعود شرائم حفظہ اللہ ہے۔ دعا دینے والے احسان الہی ظہیر صاحب رحمہ اللہ، احسان الہی ظہیر 1987 میں اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب جہاں پر بہت سارے لوگ غم اور سوگوار ہیں، احسان الہی ظہیر کے لیے پریشان ہیں، وہاں جو ہے ریاض کی چھوٹی مسجد کا امام سعود شرائم حفظہ اللہ بھی پریشان اور اس کے لیے جو ہے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور اس دعا کو اپنے دل میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان الہی ظہیر کے انتقال کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے قاری سعود شرائم حفظہ اللہ کو حرم مکی کا امام بنا دیا، شاہی فرمان جاری کر دیا کہ سعود شرائم حرم مکی میں خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور حرم مکی کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے احسان الہی ظہیر کے اس دعا کو عرش بری پر پہنچا دیا۔ اس وقت سعود شرائم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اپنی پرسوز آواز میں حرم مکی میں، قاری صاحب کی جو ہے وہ تلاوت، قاری صاحب کا قرآن پڑھنا، قرآن ان کا جو ہے وہ حرم مکی کے دیواروں سے ٹکرا رہا ہے اور جو ہے قاری صاحب روئے جا رہے ہیں، تلاوت کر کے جا رہے ہیں، اور قاری صاحب تلاوت کرتے ہوئے نماز کے بعد جب یاد ان کو آتا ہے تو وہ مزید رو دیتے ہیں کہ یہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی دعا ہے، اس کے دعا کے بدولت میں آج یہاں پہنچا ہوں۔ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ واقعہ قاری سعود شرائم حفظہ اللہ نے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کو سنائے۔ کوئی قصہ کوئی کہانی عام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک احسان الہی ظہیر نے تھوڑی مدت میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اتنے بڑے کام کیے جس کے لیے صدیاں لوگوں کو چاہیے، جس کے لیے ایک بہت بڑی زندگی چاہیے۔ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اپنی مثال آپ تھے، وہ کہتے ہیں نا عجزنا نساء البنجاب ان تلدن مثل احسان الہی ظہیر۔ یہ قول جو ہے میں نے بقول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا تھا عجزت نساء العرب ان تلدن مثل خالد ابن ولید۔ خالد ابن ولید جو ہے اس جیسا پیدا کرنے سے اب عرب کی عورتیں عاجز آ گئی، اب اس جیسا بندہ، اس جیسا آدمی بہادر نہیں پیدا کر سکتی۔ تو یہی بات میں کہتا ہوں، عجزنا نساء البنجاب ان تلدن مثل احسان الہی ظہیر۔ احسان الہی ظہیر جیسا آدمی اب پنجاب کی سرزمین میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل آنا ہوگا۔ یہ تھے احسان الہی ظہیر، حرم مکی مسجد نبوی کے بقیع قبرستان سے گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اللہ تھوڑی سی جگہ یہاں پر مجھے دے دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ احسان الہی ظہیر کے اس دعا کو قبول فرمایا، شہادت کے مرتبے سے فائز کیا۔ جو ہے جنازہ ان کا بم دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، لاہور سے اٹھا کر جو ہے ریاض میں پہنچایا جاتا ہے، ریاض میں علاج کیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو ہے وہ وہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ فوت ہو جاتے ہیں ریاض میں۔
اور ریاض سے اٹھا کر ان کو مسجد نبوی میں لایا جاتا ہے، مسجد نبوی میں لا کر ان کی جنازہ نماز پڑھائی جاتی ہے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی جنازہ پڑھانے کے بعد ان کو بقیع قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا اعزاز کی بات تھی؟ یہ ہے صحابہ کے سپاہی اور محب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیروکار۔ اللہ تعالی ہمیں احسان الہی ظہیر جیسا بنائے اور ہمیں اللہ تعالی احسان الہی ظہیر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں میں خاص ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے جو لوگ میری دعاؤں میں ہر وقت شریک ہیں، ان میں سے ایک احسان الہی ظہیر شریک ہیں کہ میں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسان الہی ظہیر جیسا بنائے اور احسان الہی ظہیر کے قبر پر کڑورا رحمت نازل کرے، اس کے قبر کو جنت کا ریاض بنا دے، ریاض من الجنت کا باغیچہ بنا دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات۔